یار جس دن وہ 1.5 سال میں آپ کو وہ پوزیشن دے دے, وہ گھر دے دے, تو مجھے بتا دینا, میرا آفس کھلا ہوا ہے, میں آپ کو چائے بسکٹ سارا کچھ کھلاؤں گا پلاؤں, جہاں کہو گے یار کھانا بھی کھلاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں 3 بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کرنے جا رہا ہوں, اور یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جو پچھلے چند دنوں میں ان سے متعلقہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, میرے سے ان ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے, اور پھر جب میں نے ان چیزوں کو سرچ آؤٹ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتنا بڑا ایک ایشو بننے والا ہے نیئر فیوچر کے اندر, اور کتنے لوگوں کا اس چیز کے اندر ابھی پیسہ ڈوبنے والا ہے. تو میرے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. 3 ٹاپکس ہیں, اینڈ تک آپ ویڈیو دیکھیے گا تو تاکہ آپ بھی نہ ان میں سے ایک ہو جائیں جن کا پیسہ اس لالچ میں آ کے یا اس ٹریپ میں آ کے ڈوب جائے. سب سے پہلے جی میں بات کرتا ہوں آج کل ایک, آپ کو پتہ ہے کہ جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں, فائنینشیل کنڈیشنز ہیں, جو ہر بندہ پینک ہے, وہ سیانہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں نا, تو مجھے بس کسی طرح ڈیمیج نہ ہو, میرا لاس نہ ہو, اور میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جس سے مجھے بس بینیفٹ ہی بینیفٹ ہوں, اور مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے کسی طرح بھی. اپنی طرف سے سیانہ بن رہا ہے, اور اس سے بڑے سیانے جو ان کے آگے ڈیولپر یا ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں یا مارکیٹنگ کمپنیاں بیٹھی ہیں, وہ ان سے بڑی سیانی بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کو سمجھ تب آئے گی جب 2 3 4 سال کے بعد ان کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا. سب سے پہلے پوائنٹ پہ میں آتا ہوں. آج کل ایک نیا کام شروع ہو گیا جی, رینٹل انکم کا, گارنٹیڈ رینٹل انکم. ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, ابھی وہ پروجیکٹ نہیں مارکیٹ, ابھی وہ صرف پیپرز کے اوپر وہ پروجیکٹ ہے, وہ ہائی رائز کا بھی ہو سکتا ہے, کمرشل کا, ہائی رائز کا, اپارٹمنٹس کا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے, آپ کو ایک بڑی اٹریکٹیو قسم کی آفر دی جاتی ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ 50 لاکھ روپیہ, 70 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپے انویسٹ کریں, اور آپ کو ہم جو ہے نا منتھلی جو رینٹل انکم ہے وہ آپ کو 6%, 7%, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 10% تک رینٹل انکم دینا شروع کر دیں گے. چلیں, پھر بھی بات سمجھ آتی تھی. میں نے ایک کمپنی کا ایڈ دیکھا, میں ایگزیکٹ آپ کو فگر نہیں بتاؤں گا, تو انہوں نے کہا جی 40% تک آپ کو ہم جو ہے نا رینٹل انکم دینا شروع کر دیں گے, آپ کو پر اینم 40% بینیفٹ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ 1 کروڑ لگا رہے ہو, 1 سال کے اندر 40 لاکھ آپ کما لو گے اس پہ سے, جبکہ 1 کروڑ بھی آپ کا انٹیکٹ رہے گا, وہ بھی کہیں نہیں جائے گا, جب چاہو آپ واپس بھی لے سکتے ہو. میرا دماغ گھوم گیا کہ یار ایسا اس ملک میں کیا ہو گیا ہے کہ 40%, مجھے تو 6-7% کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح جنریٹ ہوگا. کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں, ایک پروجیکٹ ابھی بنا ہی نہیں ہے, ایک شاپ ابھی بنی ہی نہیں ہے, اور ڈیولپر کو آپ پورے پیسے دے دیتے ہو, اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 10% یا 6% جو بھی ہے آپ کو رینٹل انکم ابھی سے لینا شروع کر دیں, ابھی آپ مجھے پیسے جمع کروائیں اور اگلے دن سے آپ کو رینٹل انکم ملنا شروع ہو جائے گی. آپ کہو گے کہ یار زبردست, اگر میں 2 کروڑ کا گھر بھی بناؤں 5 مرلے کا, تو اس میں مجھے 4% رینٹل انکم آتی ہے, اور جی میرے پاس تو صرف 50 لاکھ پڑے جس میں میں گھر بھی نہیں بنا سکتا. میں ایسا کرتا ہوں, یہ 50 لاکھ ان کو دے دیتا ہوں, 50 لاکھ ان کو دیا, اس پہ جی مجھے فار ایگزامپل جی 10% رینٹل انکم آنی شروع ہوگی. ہر مہینے جی مجھے جو ہے وہ اچھا بھلا پیسہ آنا شروع ہو گیا, سالانہ میں 5 لاکھ روپیہ کمانا شروع ہو گیا 50 لاکھ کے اوپر. تو میں نے اپنا پیسہ جا کے ایسی کمپنی میں لگا دیا. مجھے آپ سیدھی سی بات بتائیں, جو شاپ ابھی بنی ہی نہیں ہے وہ آپ کو وہ رینٹل انکم دے گی کہاں سے؟ کوئی بزنس ہی نہیں ہو رہا, تو وہ آپ کو وہ کہاں سے پیسے دے دے گی؟ سیدھی سی بات ہے, کسی کو اچھی لگے بری لگے, یہ سیدھا سیدھا انٹرسٹ ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کا نظریہ آپ بے شک کریں, لیکن بتانا میرا فرض ہے کہ یہ آپ کو سود دے رہے ہیں, یہ سودی کاروبار ہے, اور سود جو ایسی چیز ہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کی جو فیملی لائف ہے اس کو اڑا دے گا, آپ کے رزق کو اڑا دے گا, آپ کی برکت ختم کر دے گا, آپ کی ساری جمع پونجی اڑا دے گا, آپ کی راتوں کی نیندیں بھی اڑا دے گا یہ جو سود ہے, اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آنی. یہ لالچ نہ کیجئے, سوچ سمجھ کے پیسہ لگائیے. اب کیا ہوتا ہے, ہمارے اکثر لوگوں نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو میرا فلانا پلاٹ نہیں پڑا, اب پلاٹ جو ہوتا ہے نا وہ پڑے پڑے آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہوتا. آپ کیا کرتے ہو, وہ سوچتے ہو کہ میں جی یہ اپنا پلاٹ ہے 50-60 لاکھ روپے کا, اس کو بیچتا ہوں
اور یہ ان کو دیتا ہوں پیسے, ہر مہینے مجھے اتنا یہ رینٹل انکم بھی آنا شروع ہو جائے گا, یعنی کہ 50-60 لاکھ روپے پہ مجھے ہر مہینے رینٹل انکم بھی کروں گا, اور 5 سال کے بعد جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس پروجیکٹ میں میری اچھی شاپ بھی بن جائے گی یا میرا اچھا اپارٹمنٹ بھی بن جائے گا, اور 2-3 سال یہ لوگ آپ کو وہ رینٹل انکم کا جو چسکا ہے نا وہ دلائیں گے, آپ کے منہ کو یہ لگے گا 2-3 سال کے بعد وہ رینٹل انکم ملنا آپ کو بند ہو جائے گی. آپ سیدھی سی بات ہے 1 کروڑ روپے کسی کے پاس لگاتے ہو, 10% وہ آپ کو رینٹل انکم دیتا ہے, ٹھیک ہے, 10% کا مطلب ہے 1 کروڑ پہ سالانہ وہ 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہے جی, 5 سال تک جی وہ 10 لاکھ آپ کو دیتا ہے, 50 لاکھ تو اس نے آپ کو واپس کر دیا 1 کروڑ میں سے, اب باقی رہا اس کے بعد 50 لاکھ روپیہ. وہ 50 لاکھ بھی آپ دیکھیں کہ کرنسی جس طرح ڈی ویلیو ہو رہی ہے, وہ 50 لاکھ بھی 20-25 لاکھ روپیہ رہ جانا ہے 5 سال کے بعد. مجھے بتاؤ کہ وہ اس 20-25 لاکھ میں آپ کو کس طرح ایک پروجیکٹ بنا کے دے دے گا, وہ کبھی بھی نہیں بنائے گا. آپ کو 2-3 سال یہ جو ہے نا چورن آپ کو بیچے گا, آپ کو رینٹل انکم آتی رہے گی, اس کے بعد وہ یا تو ڈیولپر سرے سے غائب ہو جائے گا یا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا, جناب انفلیشن اتنی ہوگی ہے میں اب آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. آپ نے جو پلاٹ بیچ کے پیسہ ادھر لگایا تھا وہ بھی آپ کا گیا, دوسرا آپ کو جو رینٹل انکم ملی وہ بھی آپ نے سود بھی کھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے, اپنی فیملی بھی برباد کر دی, اور آپ کا باقی پیسہ بھی اڑ گیا. آپ یعنی کہ ہر طرح سے نقصان ہی نقصان میں چلے گئے. تو اس طرح کے کسی ٹریپ میں نہیں آنا آپ نے کہ آج سے ہی آپ کو رینٹل انکم ملنا شروع. ہاں ایک پروجیکٹ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے 2 سال کا پروجیکٹ ہے, ختم ہونے کے بعد میں آپ کو اتنی رینٹل انکم دوں گا, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ رینٹ آؤٹ کرے گا اور وہاں سے جنریٹ کر کے آپ کو دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھا پہلا فراڈ جو لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا, اور لوگ میرے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پیسہ لگا دیں نا, تو اس بات کے بعد بھی اگر آپ نے لگانا ہے 100 بسم اللہ آپ لگاؤ. دوسرا بات, آج کل ایک چھوٹے چھوٹے گھروں کے نا منصوبے شروع ہو گئے ہیں, 2 مرلہ 2.5 مرلہ 3 مرلے کے نا سستی آسان ایک ساتھ پہ آپ گھر لیں. فار ایگزامپل نہیں, میں اب ایگزیکٹ فگر نہیں بتاؤں گا آپ کو, مجھے ایگزیکٹ نام میں پروجیکٹ کا نام بتانے لگا ہوں, شاید آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. ایک اوورسیز بھائی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا. ظاہرہ آپ کو پتہ ہے بیریا اسکائی میں ہم کام کر رہے ہیں. ایک سنگل بیڈ کا اپارٹمنٹ اس وقت ہمارے پاس 63 لاکھ سے لے کے 83 لاکھ تک ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی ہے. وہ صاحب آئے, انہوں نے میرے سے انفارمیشن لی اور میں نے ان کو سارا سمجھایا, تو کہنے لگے کہ اتنا مہنگا اپارٹمنٹ. میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو سستا ترین اپارٹمنٹ ہے, اس سے سستی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ مجھے بتاؤ. لیں جی 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے ایک تصویر سینڈ کی, ایک پروجیکٹ انہوں نے مجھے بھیجا. یار سر یہ دیکھیں کہ یہ آپ کہہ رہے تھے کوئی سستا مل نہیں سکتا, یہ تو آپ کو انڈیویجول یونٹ, آپ تو اپارٹمنٹ دے رہے ہو نا, ایک پروجیکٹ کے اندر کہیں وہ جا کے اپارٹمنٹ ہوگا, یہ انڈیویجول یونٹ مجھے دے رہے ہیں. آپ سپوز کر لو کہ وہ 3 مرلے ہے, ٹھیک ہے, انڈیویجول یونٹ دے رہے ہیں اور مجھے تقریباً 45-50 لاکھ روپے میں یہ ملے گا, اور جی میں نے 4-5 سال میں اس کے پیسے پورے کرنے ہیں, جبکہ مجھے 1.5 سال کے اندر اس کا پوزیشن مل جائے گا, اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ بھی 4-5 لاکھ روپے صرف ہے. آپ تو ڈاؤن پیمنٹ 12.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہو نا 63 لاکھ پہ, تو یہ سر اتنے کے اندر جو مجھے تو علیحدہ ایک پورا گھر مل جائے گا, نہ کہ میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو آپ لے لیں. تو یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو. تو اگلے دن اس بندے نے مجھے ایک اور تصویر بھیج دی, اور اس نے ایک نہیں, اس نے 2 یونٹ بک کروا لیے کہ جی آپ 12 لاکھ مانگ رہے تھے, میں نے تو 8-9 لاکھ روپے دے کے 2 ڈاؤن پیمنٹس دے دیا, اور یہ جو ہے نا 45-50 لاکھ کا ایک یونٹ 1 کروڑ میں 2 بن جائیں گے. تو میں نے کہا کہ ان کی جو انسٹالمنٹس ہیں یہ آپ کس طرح پوری کرو گے آگے چل کے, کیا آپ اس کو کنٹینیو کر لو گے ان کی انسٹالمنٹ؟ اس نے کہا جناب سمجھے میری بات, 1.5 سال کے اندر انہوں نے مجھے پوزیشن دینا ہے, قسطیں چلنی ہیں 4-4.5 سال تک, میں نے 1.5 سال میں ان سے گھر لینا ہے اور میں نے اس کو رینٹ آؤٹ کر دینا ہے, اور وہاں سے سر اس وقت نا اس ایریے میں اتنا رینٹ چل رہا ہے, میں نے نا اتنا رینٹ لینا ہے, اور وہ رینٹ میں قسطوں میں دیتا رہوں گا, میری قسطیں بھی اسی رینٹ سے پوری ہو جائیں گی, اور مکان بھی میرے اپنے بن جائیں گے. تو میں نا دل کیا کہ یار کلیپنگ کروں میں اس بندے کے لیے کہ یار اس نے تو ڈیولپر کو بھی چونا لگا دیا, ڈیولپر کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا.
یار جس دن وہ 1.5 سال میں آپ کو وہ پوزیشن دے دے, وہ گھر دے دے, تو مجھے بتا دینا, میرا آفس کھلا ہوا ہے, میں آپ کو چائے بسکٹ سارا کچھ کھلاؤں گا پلاؤں, جہاں کہو گے یار کھانا بھی کھلاؤں گا. یار اتنی سیدھی قوم. چلے پاکستان میں بیچارے بیٹھے ہیں نا, ایکسپوجر کوئی نہیں ہے, ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں. ایک بندہ اوورسیز چلا جاتا ہے, اس کو تو دھکے زندگی کے اتنے پڑتے ہیں, اس کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی اس طرح ٹریپ میں آتا ہے اور اپنی اس طرح کی کیلکولیشن کرتا ہے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں کہا یار اب اس بندے کو میں کیا کہوں کہ اس لالچ نے اس کو مروا دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کے پیسے ڈوب گئے, اس کو کبھی وہ چیز نہ ملنی ہے. اس نے جو 9-10 لاکھ دی ہے وہ بھی ڈوب گیا اس کا, اور جتنی انسٹالمنٹ 1.5 سال 2 سال تک دے گا وہ بھی ڈوبے گی اس کی. تو یہ دوسرا ٹریپ تھا. تیسرا ٹریپ اب آپ سن لو کیا ہو رہا ہے. پرائم لوکیشن آپ کو بتائی جائے گی کہ فلانی پرائم لوکیشن ہے, بڑا زبردست ایک ہائی رائز کا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے, اور آپ نا یہ کیا 2-3-4 سال تک آپ نے قسطیں دینی, اتنی مہنگی مہنگی آپ انسٹالمنٹ دو گے. آپ چھوٹی چھوٹی 20-20 25-25 ہزار کی انسٹالمنٹ دیتے رہیں, اگلے 10 سال تک آپ انسٹالمنٹ دیں. ڈاؤن پیمنٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 5 لاکھ دے دیں, 3 لاکھ دے دیں. ایک پروجیکٹ کا میں نے دیکھا انہوں نے کوئی 1.5-2 لاکھ رکھی ہوئی ہے کہ جی اتنی ڈاؤن پیمنٹ دے دیں, 10 سال تک انسٹالمنٹ دیں, پوزیشن 3 سال میں آپ کو پوزیشن مل جائے گا. اب وہ بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہم آج بک کروا لیتے ہیں, 2-3 لاکھ روپیہ کیا ہے, اور انسٹالمنٹ دیتے جائیں گے, 3 سال میں ہمیں گھر مل جائے گا. پرائم لوکیشن ہے, یہاں پہ تو رینٹل کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے, اور یہ ہم دے دیں گے رینٹ کے اوپر. ہمیں اس سے زیادہ تو رینٹ ملنا شروع ہو جائے گا, جتنی قسط ہے نا جو ہم نے دینی ہے اگلے 10 سال, اس سے زیادہ ہمیں رینٹ ملے گا. وہ ہم رینٹ بھی وہ کی قسط بھی دے دیں گے, اور جو رینٹ سے باقی پیسے بچیں گے وہ ہماری جیب میں. یعنی کہ سمجھیں کہ 3-4 لاکھ روپے 5 لاکھ انویسٹ کریں گے, اور 50-60 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ ہم بنا لیں گے فری کے اندر. کوئی عقل کو ہاتھ مارو یار, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اتنا فضول پیسہ آپ لوگوں کے پاس, اتنی محنت سے آپ لوگ پیسہ کماتے ہو, تو کوئی سیانے والی بات کرتے ہو آپ لوگ. ابھی وہ ایک ڈیجیٹل ایپ والا فراڈ ہوا ہے نا پاکستان میں, اسی لالچ نے مروایا. چند ماہ کے اندر 25 ارب روپے کا اسکیم کیا ان لوگوں نے. صرف ایف آئی اے کے بقول جو میں سن رہا تھا, جو گجرانوالہ کے اندر فیکٹریز کی تعداد جو ایک ایسٹیمیٹڈ ہے 1 لاکھ کے قریب ہے. 1 لاکھ لوگوں نے اس ڈیجیٹل ایپ میں یہ اتنے لگائیں گے تو اتنے ڈالر ملیں گے, اتنے ملیں گے, اتنے ملیں گے. 25 ارب روپے کا اسکیم ہوا, لے کے ان کا بھائیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے گئے کدھر ہیں. وہ بڑے بڑے ایونٹس کرواتے تھے, افطار پارٹیاں کرواتے تھے, گاڑیاں نکالتے تھے, لوگ جاتے تھے, انسپائر ہوتے تھے, اور اپنے دوستوں کو دیکھتے تھے یار ان کو بھی تو ڈبل ہو کے پیسے مل رہے ہیں نا. لوگ لگاتے چلے گئے, 6-8 مہینے 10 مہینے میں اتنا ان لوگوں کے پاس پیسہ اکٹھا ہوا, وہ لے کے نکل گئے. تو یہی کام, یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ اس لالچ میں جاؤ گے. اچھی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, سستے کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے, سستے کے اندر صرف فراڈ ہوتا ہے. آپ حق حلال کا پیسہ کما کے ان کو دیتے ہو, اس سے بہتر ہے یار وہ پیسہ آپ کہیں پہ بھی انویسٹ نہ کرو. 5-7 لاکھ روپے کہیں پہ بھی نہ لگاؤ, وہ آپ اپنے فیملی کے اوپر لگا دو, کہیں گھومنے پھرنے پہ لگا دو. ناردرن ایریا سے لے جاؤ, باہر جانا ہے ٹرکی شرکی, آذربائیجان, دبئی شبئی, یہاں کا ایک ٹرپ کر کے آؤ, زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا یار. تو کم سے کم اس طرح کر کے اپنے پیسہ حق حلال کا پیسہ ضائع نہ کرو. میرے بس میں اتنا ہی ہے, میں آپ کو گائیڈ ہی کر سکتا ہوں, اویئر کر سکتا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے, جو آپ کے دل میں ہے آپ کرو. سود کھانا ہے سود کھاؤ, اور اس طرح فراڈ بھی کروانا ہے فراڈ کھاؤ, اللہ سے جنگ کرنی ہے کرو, جو مرضی کرو. لیکن ایک بات بتا دوں, جو ایک اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور اچھے سے اچھا پروجیکٹ بھی آپ کو میکسیمم جو ہے نا وہ 20% پر ایئر دیتا ہے. فار ایگزامپل جی 10% آپ کو رینٹل انکم میں دے رہا ہے, تو 10% اس کی ایسٹ ویلیو انکریز ہوگی. 20% سے اوپر بہت کم پروجیکٹ ہوتے ہیں جو 25-30% آپ کو دیتے ہیں, اور 35-40% اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے اور چیز بھی کوئی موجود نہیں ہے, سیدھا سا فراڈ ہے وہ. تو اس چیز کو سمجھو, اور یہ میرا میسیج اگر آپ کو سمجھ آئے تو آگے بھی کرو. اور نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا نا ایک واٹس ایپ گروپ ہم نے بنا دیا ہے لینڈ گرو انویسٹرز کے نام سے, کہ اگر آپ کے پاس 50 لاکھ سے لے کے اگر 5 ارب تک کی بھی انویسٹمنٹ ہے, اگر آپ ریزیڈینشیل میں, کمرشل میں, یا انڈسٹریل کے اندر کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہو, تو ہم آپ کو فری کنسلٹنسی دیں گے. آپ ہمارے آفس کو وزٹ کرو, یا ہمارا گروپ آپ جوائن کر لو, وہ چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ اس گروپ کے اندر کوئی 10-15-20 ہزار والی چیزیں آئیں گی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو ایسے لوگ جوائن نہ کرو, جو ریئل ٹائم انویسٹرز ہیں وہ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہو. تھینک یو ویری مچ.